بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اصحاب فیل قصہ قرآنی۔ مفسرین و مورخین نے اس داستان کو مختلف صورتوں میں نقل کیا ہے اور اس کے وقوع کے سال میں بھی اختلاف ہے، لیکن اصل داستان ایسی مشہور ہے کہ یمن کے بادشاہ ذو نواس اور نجران کے عیسائیوں کو جو اس سرزمین کے نزدیک بستے تھے اس لیے بہت تنگ کر رکھا تھا کہ وہ اپنا دین مسیحیت چھوڑ دیں۔ قرآن نے اس واقعے کو سورۃ بروج میں اصحاب الاخدود کے عنوان سے بیان کیا ہے۔ اس عظیم جرم کے بعد دوست نامی ایک شخص ان میں سے جان بچا کر نکل گیا اور وہ کیسر روم کے پاس جو مسیحیت پر تھا جا پہنچا اور اس کے سامنے یہ سارا ماجرا بیان کیا۔ چونکہ روم اور یمن کے درمیان فاصلہ زیادہ تھا لہٰذا اس نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو خط لکھا کہ وہ ذو نواس سے نصارائے نجران کا انتقام لے، اور اس خط کو اسی شخص کے ساتھ نجاشی کے پاس روانہ کیا۔ نجاشی نے ایک بہت بڑا لشکر جو 70,000 افراد سے زیادہ پر مشتمل تھا اریات نامی شخص کے کمان میں یمن کی طرف روانہ کیا۔ ابرہہ بھی اس لشکر کے افسروں میں سے ایک تھا۔ ذو نواس کو شکست ہوئی اور اریات یمن کا حکمران ہو گیا۔ کچھ مدت کے بعد ابرہہ نے اریات کے خلاف بغاوت کر دی اور اس کا خاتمہ کرنے کے بعد اس کی جگہ پر بیٹھ گیا۔ اس واقعے کی خبر نجاشی کو پہنچی تو اس نے ابرہہ کی سرکوبی کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ابرہہ نے اپنی نجات کے لیے اپنے سر کے بال منڈوا کر یمن کی کچھ مٹی کے ساتھ مکمل تسلیم کی نشانی کے طور پر نجاشی کے پاس بھیج دیے اور وفاداری کا اعلان کیا۔ نجاشی نے جب یہ دیکھا تو ابرہہ کو معاف کر دیا اور اس کے منصب پر برقرار رکھا۔ اس موقع پر ابرہہ نے اپنے حسن خدمت کو ثابت کرنے کے لیے ایک اہم اور بہت ہی خوبصورت گرجا تعمیر کروایا جس کی اس زمانے میں کرۂ ارض پر کوئی مثل و نظیر نہ تھی، اور اس کے بعد جزیرہ عرب کے لوگوں کو خانہ کعبہ کی بجائے اس گرجے کی طرف دعوت دینے کا مصمم ارادہ کر لیا اور یہ پختہ ارادہ کر لیا کہ اس جگہ کو عرب کے حج کا مرکز بنا کر مکہ کی اہم مرکزیت کو وہاں منتقل کر دے۔ اس مقصد کے لیے اس نے ہر طرف عرب کے قبائل اور سرزمین حجاز میں بہت بڑے مبلغ بھیجے۔ عربوں نے جو مکہ اور کعبہ کے ساتھ شدید لگاؤ رکھتے تھے اور اسے ابراہیم علیہ السلام کے آثار میں سے جانتے تھے، اس سے خطرہ محسوس کیا۔ بعض روایات کے مطابق ایک گروہ نے وہاں جا کر مخفی طور پر اس گرجے کو آگ لگا دی، اور دوسری روایات کے مطابق بعض نے اسے مخفی طور پر گندا اور ملوث کر دیا، اور اس طرح سے انہوں نے اس عظیم دعوت کے مقابلے میں شدید رد عمل کا مظاہرہ کیا اور ابرہہ کے عبادت خانے کو بے اعتبار اور حقیر بنا دیا۔ اس پر ابرہہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے خانہ کعبہ کو ویران کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ نعوذ باللہ۔ اس کا خیال تھا اس طرح وہ انتقام بھی لے لے گا اور عربوں کو نئے معبود کی طرف متوجہ بھی کر دے گا۔ چنانچہ وہ ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ، جن میں سے کچھ لوگ ہاتھیوں پر سوار تھے، مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہ مکہ کے قریب پہنچا تو اس نے کچھ لوگوں کو مکہ والوں کے اونٹ اور دوسرے اموال لوٹنے کے لیے بھیجا۔ ان میں سے 200 اونٹ عبد المطلب کے بھی لوٹ لے گئے۔ ابرہہ نے کسی آدمی کو مکہ کے اندر بھیجا اور اس سے کہا کہ رئیس مکہ کو تلاش کر کے اس سے کہنا کہ ابرہہ یمن کا بادشاہ کہتا ہے کہ میں جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا، میں تو صرف اس لیے آیا ہوں کہ اس خانہ کعبہ کو ویران کر دوں۔ اگر تم جنگ نہ کرو تو مجھے تمہارا خون بہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابرہہ کا قاصد مکہ میں داخل ہوا اور رئیس و شریف مکہ کے بارے میں دریافت کیا۔ سب نے عبد المطلب کی طرف رہنمائی کی۔ اس نے عبد المطلب کے سامنے ماجرا بیان کیا۔ عبد المطلب نے بھی یہی جواب دیا کہ ہم میں تم سے جنگ کرنے کی طاقت نہیں ہے، رہا خانہ کعبہ تو خدا خود اس کی حفاظت کرے گا۔ ابرہہ کے قاصد نے عبد المطلب سے کہا کہ تمہیں میرے ساتھ اس کے پاس چلنا پڑے گا۔ جب عبد المطلب اس کے دربار میں داخل ہوئے تو آپ کے بلند قد، حسین چہرے اور حد سے زیادہ رعب اور دبدبہ کو دیکھ کر سخت متاثر ہوا، یہاں تک کہ ابرہہ ان کے احترام میں اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور زمین پر بیٹھ گیا اور عبد المطلب کو اپنے پہلو میں بٹھایا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ انہیں اپنے ساتھ تخت پر بٹھائے۔ اس کے بعد اس نے اپنے مترجم سے کہا کہ ان سے پوچھ کے ان کی کیا حاجت ہے۔ آپ نے مترجم سے کہا میری حاجت یہ ہے کہ میرے 200 اونٹ تیرے لشکری لوٹ کر لے گئے تو انہیں حکم دے کہ میرا وہ مال واپس کر دیں۔ ابرہہ کو ان کے اس مطالبے پر سخت تعجب ہوا اور اس نے اپنے مترجم سے کہا ان سے کہو جب میں نے تمہیں دیکھا تھا تو میرے دل میں تمہاری بہت زیادہ عظمت پیدا ہوئی تھی، لیکن جب تم نے یہ بات کہی تو میری نظر میں تمہاری توقیر گھٹ گئی۔ تم اپنے 200 اونٹ کے بارے میں تو بات کرتے ہو، لیکن کعبہ کے بارے میں جو تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کا دین ہے اور میں اسے ویران کرنے کے لیے آیا ہوں، بالکل کوئی بات نہیں کرتے۔ عبد المطلب نے کہا
میں اونٹوں کا مالک ہوں اور اس گھر کا بھی ایک مالک ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ اس بات نے ابرہہ کو ہلا کر رکھ دیا اور وہ سوچ میں پڑ گیا۔ عبد المطلب مکہ کی طرف آئے اور لوگوں کو اطلاع دی کہ وہ پہاڑوں میں پناہ گزین ہو جائیں، اور آپ خود ایک گروہ کے ساتھ خانہ کعبہ کے پاس آئے تاکہ دعا کریں اور مدد طلب کریں۔ آپ نے خانہ کعبہ کے دروازے کی زنجیر میں ہاتھ ڈال کر مشہور اشعار پڑھے، جن کا ترجمہ یہ ہے: خدایا، ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ ایسا کبھی نہ ہو کہ کسی دن ان کی سلیب اور ان کی قدرت تیری قدرتوں پر غلبہ حاصل کرے، اور اپنے شہروں کی تمام توانائیاں اور ہاتھی ساتھ لے کر آئے ہیں تاکہ تیرے حرم کے ساکنوں کو قیدی بنا لیں۔ خدایا، ہر شخص اپنے گھر والوں کا دفاع کرتا ہے، تو بھی اپنے حرم امن کے رہنے والوں کا دفاع کر، اور آج اس حرم کے رہنے والوں کی آل سلیب اور اس کی عبادت کرنے والوں کے برخلاف مدد فرما۔ اور اس کے بعد عبد المطلب اطراف مکہ کے ایک درہ کی طرف آئے، قریش کی ایک جماعت کے ساتھ وہاں پناہ لی، اور اپنے ایک بیٹے کو حکم دیا کہ وہ کوہ ابو قیس کے اوپر جا کر دیکھے کہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ کا بیٹا بڑی تیزی کے ساتھ آپ کے پاس آیا اور کہا، بابا جان، سمندر کی طرف سے ایک سیاہ بادل آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ عبد المطلب خوش ہو گئے اور پکار کر کہا، اے جمعیت قریش، اپنے گھروں کی طرف پلٹ جاؤ، کیونکہ خدا کی نصرت تمہاری مدد کے لیے آ رہی ہے۔ یہ تو اس طرف کی بات تھی۔ دوسری طرف سے ابرہہ اپنے مشہور ہاتھی پر سوار ہو کر، جس کا نام محمود تھا، اس نے کثیر لشکر کے ساتھ کعبہ کو تباہ کرنے کے لیے اطراف کے پہاڑوں سے مکہ کی طرف اترا، لیکن وہ اپنے ہاتھی پر جتنا دباؤ ڈالتا تھا وہ آگے نہ بڑھتا تھا، لیکن جب اس کا رخ یمن کی طرف کرتا تھا تو وہ فوراً چل پڑتا تھا۔ ابرہہ اس واقعے سے سخت متعجب ہوا اور حیرت میں ڈوب گیا۔ اسی اثناء میں سمندر کی طرف سے غول کے غول اور جھنڈ کے جھنڈ چھوٹے چھوٹے پرندوں کے آن پہنچے، جن میں سے ہر ایک کے پاس 3 کنکریاں تھیں، ایک ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں، جو تقریباً چنے کے دانے کے برابر تھیں۔ انہوں نے یہ کنکریاں ابرہہ کے لشکر پر برسانی شروع کر دی۔ یہ کنکریاں جس کسی کو بھی لگتیں وہ ہلاک ہو جاتا، اور بعض نے یہ کہا کہ یہ کنکریاں ان کے بدن پر جہاں بھی لگتی سوراخ کر دیتی تھیں اور دوسری طرف نکل جاتی تھیں۔ اسی وقت ابرہہ کے لشکر پر ایک عجیب و غریب وحشت طاری ہو گئی۔ جو زندہ بچے وہ بھاگ کھڑے ہوئے اور واپسی کے لیے یمن کی راہ پوچھتے تھے، لیکن مسلسل خزاں کے پتوں کی طرح سڑک کے بیچوں بیچ گر جاتے تھے۔ ایک پتھر خود ابرہہ کے آ کر لگا اور وہ زخمی ہو گیا۔ اس کو صنعا کی طرف واپس لے گئے اور وہ وہاں جا کر ہلاک ہو گیا۔ چنانچہ قرآن مجید کی سورۃ فیل میں خداوند قدوس نے اس واقعے کو ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے محبوب، کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا؟ کیا ان کے داؤ کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجی تاکہ انہیں کنکر کے پتھروں سے ماریں تو انہیں چبائے ہوئے بھونس جیسا بنا ڈالا۔ جب ابرہہ اور اس کے لشکروں کا یہ انجام ہوا تو عبد المطلب پہاڑ سے نیچے اترے اور خدا کا شکر ادا کیا۔ ان کی اس کرامت کا دور دور تک چرچا ہو گیا اور تمام اہل عرب ان کو ایک خدائے رسیدہ بزرگ کی حیثیت سے قابل احترام سمجھنے لگے۔